اشہدو اشہدو اللہ الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ محمدًا وأن عبدہ ورسولہ۔ جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے چوتھی شرط: بیان فرمودہ مسیح موعود و مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ وہ لوگ جو آسائش میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی، اور غصہ دبا جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں نہ جھگڑو، آپس میں بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے دشمنیاں مت رکھو، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرے۔ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا اور اسے حقیر نہیں جانتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا: التقویٰ ہاہنا، یعنی تقویٰ یہاں ہے۔ کسی آدمی کے شر کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ مسیح موعود و مہدی آخر زمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: پہلا خلق ان میں سے عفو ہے، یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا۔ اس میں ایصال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے، اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرر پہنچایا جائے، سزا دلائی جائے، قید کرایا جائے، جرمانہ کرایا جائے، یا آپ ہی اس پر ہاتھ اٹھایا جائے۔ پس اس کو بخش دینا، اگر بخش دینا مناسب ہو تو اس کے حق میں ایصال خیر ہے۔ اس میں قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یعنی نیک آدمی وہ ہیں جو غصہ کھانے کے محل پر اپنا غصہ کھا جاتے ہیں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ بدی کی جزا اس قدر بدی ہے جو کی گئی ہو، لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر گناہ کو بخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو، یعنی عین عفو کے محل پر ہو نہ غیر محل پر، تو اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا: اس شرط سے واضح ہے کہ غصے میں آ کر، مغضوب الغضب ہو کر، اپنی انا کا مسئلہ بنا کر، اپنی جھوٹی غیرت کا اظہار کرتے ہوئے نہ ہی اپنے ہاتھ سے نہ ہی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دینا۔ یہ تو ہے ہی ایک ضروری شرط کہ کسی مسلمان کو دکھ نہیں دوں گا، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، اس کی پابندی تو ہم نے خصوصیت سے کرنی ہی ہے۔
کیونکہ مسلمان تو ہمارے پیارے محبوب، پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والے ہیں، ان کی برائی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب حسد ایک ایسی چیز ہے جو آخر کار بڑھتے بڑھتے دشمنی تک چلی جاتی ہے۔ اس حسد کی وجہ سے ہر وقت دل میں جس سے حسد ہو اس کو نقصان پہنچانے کا خیال رہتا ہے۔ پھر حسد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بیماری ہے جس سے دوسرے کو تو جو نقصان پہنچتا ہے وہ تو ہے ہی، خود بھی اس آگ میں جلتا رہتا ہے انسان۔ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو حسد پیدا کر رہی ہوتی ہیں کہ فلاں کا کاروبار کیوں اچھا ہے، فلاں کے پاس پیسہ میرے سے زیادہ ہے، فلاں کا گھر میرے سے اچھا ہے، فلاں کے بچے زیادہ لائق ہیں۔ تو عورتوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس زیور اچھا ہے، تو حسد شروع ہو گئی۔ پھر اور تو اور دین کے معاملہ میں جہاں نیکی کو دیکھ کر رشک آنا چاہیے، خود بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی آگے بڑھ کر دین کے خادم بنیں، اس کے بجائے خدمت کرنے والوں کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح شکایات لگا کر اس کو بھی دین کی خدمت سے محروم کر دیا جائے۔ پھر اس حدیث میں آیا ہے کہ جھگڑنا نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً چھوٹی سی بات ہے، کسی ڈیوٹی والے نے کسی بچے کو جلسے کے دوران اس کی مسلسل شرارتوں کی وجہ سے ذرا سختی سے روک دیا، یا تنبیہ کی کہ اب اگر تم نے اس طرح کیا تو میں سختی کروں گا، سزا دوں گا، تو قریب بیٹھے ہوئے ماں یا باپ فوراً بازو چڑھا لیتے ہیں، اور یہ تجربے میں آئی ہیں باتیں، اور اس ڈیوٹی والے بیچارے کی پھر ایسی مٹی پلید کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اب تمہاری اس حرکت سے جہاں تم نے عہد بیت کو توڑا، اپنے اخلاق خراب کیے، وہاں اپنی نئی نسل کے دل سے بھی نظام کا احترام ختم کر دیا اور اس کے دماغ سے بھی صحیح اور غلط کی پہچان ختم کر دی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔